میری سوتن نے بچہ پیدا کیا تو شوہر نے میری فکر کرنا چھوڑ دی۔ میں بانجھ تھی، میں نوکر بن کر گھر کے کام کرتی اور شوہر دوسری بیوی کا غلام بن گیا تھا۔ ہر حکم میری سوتن کا چلتا۔ سوتن کو یوں عیش کرتے دیکھ کر میرا دل تڑپ جاتا۔ میں نے نفرت میں سوتن کے بچے کو مار کر پانی والی ٹینکی میں پھینک دیا۔ جب اس کی لاش ملی تو میرا شوہر اور سوتن چیخ چیخ کر رونے لگے، اللہ سے انصاف مانگنے لگے۔ میں خوش ہو کر تماشا دیکھ رہی تھی، مگر اچانک اللہ کا معجزہ دیکھ کر میرا کلیجہ منہ کو آ گیا، کیونکہ بچے کے ہاتھ میں میرا بیٹی تیرے سسرال والوں نے تجھ پر سخت عمل کیا ہوا ہے، جادو کا عمل ہے۔ تیرے سسرال والے نہیں چاہتے کہ تو ماں بنے، وہ تیری خوشیوں سے جلتے ہیں۔ سعدیہ بولی، بابا جی کوئی ایسا تعویذ دے کہ ان کا جادو ان کی طرف لوٹ جائے اور میری اولاد ہو جائے۔ مجھے پہلے دن سے ہی پتا تھا کہ میرے سسرال والے میرے دشمن ہیں۔ سعدیہ اور بھی نہ جانے کیا کچھ کہتی چلی گئی۔ وہ اپنے اور اپنے شوہر کے بارے میں سب کچھ بتائی جا رہی تھی جب حلیمہ نے کونی مار کر اسے چپ کروا دیا۔ پہلے بابا جی کی سن لو، اب کیا کرنا ہوگا، وہ دبے دبے لفظوں میں سعدیہ کے کان میں گھس کر بولی۔ تب وہ چپ ہو گئی۔ دیکھ بچی، دکھ دینے والے اور خوشیاں کھا جانے والے صرف اپنے ہی ہوتے ہیں۔ بابا نے اس کو اپنا حامی دیکھ کر مزید ایک اور جملہ کسا۔ تب وہ اس بات میں تیزی سے سر ہلانے لگی۔ وہ بابا جی کے ایک ایک لفظ کا نہ صرف مطلب بخوبی سمجھ رہی تھی بلکہ ہر ایک لفظ پر دل سے متفق بھی تھی۔ بچی، اب چلہ کاٹنا ہوگا اور یہ عمل کرنے کے لیے خوب پیسہ خرچ ہوگا، بابا جی نے کہا۔ تو حلیمہ ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے بولی، ہاں ہاں ٹھیک ہے بابا جی، آپ فکر نہ کریں، بس آپ سب دشمنوں اور حاسدوں کا کام تمام کر دیں۔ اس نے اپنے ہاتھ سے سونے کی چوڑی اتار کر بابا جی کے قدموں میں رکھ دی، جسے بابا نے فوراً ہی جھپٹ کر اپنی جیب میں ڈال لیا۔ ٹھیک ہے بچہ، تم جاؤ اور یہ 3 وقت گھول کر پی لینا، تمہارا کام ہو جائے گا۔ بابا جی نے اپنا مطلب پورا ہوتے ہی انہیں باہر کی راہ دکھائی۔ سعدیہ نے لپک کر بابا جی سے پرچی پکڑی اور اسے مضبوطی سے چادر کے پلو میں باندھا اور حجرے سے باہر نکل آئی۔ واپسی پر وہ ایسے خوش تھی جیسے اس کے دامن کی مراد پوری ہونے ہی والی تھی۔ حلیمہ چپ چاپ افسوس کے ساتھ اس کے ساتھ چلی آ رہی تھی۔ وہ اتنی غمزدہ تھی کہ اپنی بہن کو ملامت میں کہنے کے لیے بھی اس کے پاس کوئی الفاظ نہ بچے تھے۔ سعدیہ اور حلیمہ 2 ہی بہنیں تھیں۔ ماں باپ کا سایہ سر سے گزرے ایک عرصہ گزر چکا تھا۔ وہ دونوں ایک عام سے گھرانے کی لڑکیاں تھیں۔ ماں باپ نے واجبی سی تعلیم دلوا کر انہیں ٹھکانے سے لگانے کا سوچا اور رشتوں کی تلاش شروع کر دی۔ سعدیہ شروع سے ہی قسمت کی دھنی تھی۔ گورا چٹا رنگ اور لمبا قد اسے خاندان کی باقی لڑکیوں سے ممتاز کرتا، جبکہ حلیمہ عام سی شکل و صورت کی مالک تھی۔ اسے اپنی بہن کے سامنے کبھی کوئی اہمیت نہ تو گھر میں ملی تھی اور نہ ہی گھر سے باہر۔ اسکول اور مدرسے میں بھی سعدیہ کی خوبصورتی کے چرچے ہوتے۔ رشتوں کی باری آئی تو سعدیہ کے لیے رشتوں کی لائن لگ گئی۔ خاندان تو کیا، خاندان سے باہر بھی کئی رشتے موجود تھے۔ اماں ابا سمجھدار تھے، انہوں نے تمام رشتوں میں سے سب سے اچھا رشتہ سعدیہ کے لیے منتخب کیا، جبکہ باقی رشتے والوں کو بھی ناراض نہ کرنے کی غرض سے اپنی چھوٹی بیٹی حلیمہ کے رشتے کی پیشکش کر دی۔ جنہوں نے حلیمہ کو دیکھ رکھا تھا وہ تو سعدیہ جیسی حسین و جمیل لڑکی کا خواب سوچے بیٹھے تھے۔ وہ حلیمہ جیسی عام سی شکل و صورت والی لڑکی پر راضی نہ ہوئے اور فوراً ہی انکار کر کے چلتے بنے، جبکہ جنہوں نے حلیمہ کو پہلے نہیں دیکھ رکھا تھا انہوں نے اسے دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا، مگر ان کی امیدوں پر پانی پھر گیا کہ سعدیہ جیسی خوش شکل لڑکی کی بہن اتنی عام سی شکل و صورت کی مالک تھی، لہٰذا حلیمہ کے لیے ہر رشتے سے انکار ہوتا گیا۔ سعدیہ بیاہ کر اپنے گھر رخصت ہو گئی، جبکہ حلیمہ کے لیے ماں باپ نے تلاش جاری رکھی۔ سعدیہ ویسے تو قسمت کی دھنی تھی، اس کا شوہر نہ صرف اچھا کھاتا کماتا تھا بلکہ کچھ زمین و جائیداد بھی موجود تھی۔ اس کا شوہر گھر کا اکلوتا بیٹا تھا۔ سعدیہ کو اپنے سسرال میں سر آنکھوں پر بٹھایا جاتا۔ سبھی رشتہ دار خواتین سعدیہ کو دیکھ کر اس کی تعریف کیے بنا نہ رہ پاتی۔ سعدیہ کی ساس سعدیہ کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتی۔ خاندان کی کتنی ہی ایسی خواتین تھیں جو اپنی بیٹی کی شادی اس گھر میں کرنے کی خواہش مند تھیں۔ ان سب کی زبانوں پر
تالے لگ گئے تھے۔ ظاہر تھا ان کی بیٹیاں سعدیہ کی طرح خوبصورت نہ تھیں۔ سعدیہ کا شوہر اس کی محبت کا دم بھرتا، آگے پیچھے گھومتا تو وہ نہال ہو جاتی۔ اس کی زندگی میں کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ وہ اپنے شوہر کو اپنے اشاروں پر نچا سکتی تھی۔ وہ اپنی خوشیاں اپنی بہن حلیمہ کو بتاتے ہوئے پھولی نہ سماتی۔ تم بھی میری طرح خوبصورت ہوتی تو عیش کرتی۔ وہ اس پر طنز کرنے سے باز نہ آتی۔ حلیمہ اپنی بہن کی خوشیوں کی دائمی دعا کرتی۔ اسے کبھی اپنی بہن سے جلن محسوس ہوئی تھی، نہ ہی حسد۔ وہ ہمیشہ اس کی خوشیوں پر خوش ہوا کرتی۔ آخر وہ اس کی اکلوتی سکی بہن تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے دکھ سکھ کی ساتھی تھی۔ حلیمہ کا رشتہ بھی بالآخر طے پا گیا۔ ماں باپ نے قرض لے کر بیٹی کو ضرورت کا ہر سامان دیا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ حلیمہ کو کبھی اپنے سسرال میں کسی قسم کا کوئی تانا سننا پڑے۔ حلیمہ کے سسرال میں ساس سسر جیٹھ دیور سبھی موجود تھے۔ حلیمہ پر سارے گھر کا کام ڈال دیا گیا تھا۔ وہ بھی بلا چون چرا کاموں میں مشغول رہتی۔ نازکی ادائیں اور نخرہ اس میں شروع سے ہی موجود نہ تھا۔ اس کا شوہر کسی کمپنی میں نوکری کیا کرتا تھا۔ تعلیم واجبی تھی تو تنخواہ معمولی، چونکہ سب بھائی مل جل کر رہتے تو گھر کا گزارا اچھا چل جاتا۔ پھر سسر کی بھی پینشن آتی جو وہ گھر پر لگا دیتے۔ حلیمہ اور سعدیہ دونوں اپنے اپنے گھر میں بس گئیں تو ماں باپ کو بھی سکون اور اطمینان حاصل ہوا اور بے فکری سے زندگی کے باقی دن پورے کرنے لگے۔ سعدیہ کی ساس اس کے ساتھ بے حد اچھا سلوک کرتی۔ وہ روایتی ساسوں میں سے نہ تھی جو گھر پر اپنا حکم اور راج قائم رکھنے کے لیے بہو کو دبا کر رکھتی۔ وہ ایک پڑھی لکھی اور سمجھدار عورت تھی۔ اس نے سعدیہ کو وہ تمام اختیارات دے رکھے تھے۔ وہ اپنی مرضی سے سوتی جاگتی اور کھاتی پیتی۔ گھر کے کام کاج میں بھی وہ سعدیہ کی مدد کرتی۔ اس کی زندگی میں کمی تھی تو صرف اولاد کی۔ خیر سے آپا 2 سال تو ہو گئے پھر دوست کی شادی کو ابھی تک کوئی خوشخبری نہیں سنائی۔ بہو نے اپنی خالہ ساس کی بات سن کر سعدیہ کے کان کھڑے ہو گئے۔ وہ اپنی ساس کا جواب سننے کی منتظر تھی۔ ہاں بس تم دعا کرو اللہ جلد میرے فردوس کو بیٹا عطا کرے۔ سعدیہ کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ خالہ ساس سعدیہ کا اوپر سے لے کر نیچے تک جائزہ لیتی۔ بولی مرضی تو رب کی ہی ہوتی ہے آپا، مگر انسان کی اپنی بھی کوئی تدبیر ہوتی ہے۔ تم نے اسے کسی ڈاکٹر وغیرہ کو دکھایا؟ میرا خیال ہے اب اس کا چیک اپ کروا لینا چاہیے۔ خالہ ساس ایسے تشویش سے بولی تھی جیسے سعدیہ کا بچہ نہ ہونے کا دکھ سب سے زیادہ اسی کا ہو۔ سعدیہ سے اس سے زیادہ سنا نہ گیا اور وہ چائے کے برتن اٹھاتی باورچی خانے کی طرف چل دی۔ ایسا پہلی بار نہیں ہوا تھا۔ بچے کے بارے میں تو لوگوں نے شادی کے تیسرے مہینے ہی پوچھنا شروع کر دیا تھا، لیکن نہ سعدیہ کو جلدی تھی نہ اس کی ساس کو۔ وہ اپنی شادی سے بہت خوش تھی۔ اس کا شوہر اس پر جان چھڑکتا اور ساس واری صدقے جاتی۔ ایسے میں اسے ابھی بچے کی اتنی ضرورت نہ تھی۔ ہو جائے گا جب ہونا ہوگا، وہ بے فکری سے سوچتی۔ لوگوں کی زبانوں سے بھی اسے کوئی خاص فرق نہ پڑتا۔ وہ اپنی دنیا میں مست تھی، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جہاں لوگوں کے سوال بڑھنے لگے وہاں سعدیہ کی ساس کو بھی خدشات لاحق ہونے لگے۔ اب تو اس کی شادی کو 2 سال گزر گئے تھے، مگر اس کے حاملہ ہونے کے آثار ایک بار بھی ظاہر نہ ہوئے تھے۔ وہ خود تو اتنا پریشان نہ تھی، مگر آج اپنی خالہ ساس کی بات میں اپنی ساس کا جواب سن کر چونک گئی، کیونکہ وہ ہر دفعہ ہمسائی اور رشتہ دار خواتین عورتوں کو بے فکری سے کہا کرتی تھی کہ ابھی دن ہی کتنے ہوئے ہیں شادی کو، یہ تو ان کے ہنسنے کھیلنے کے دن ہیں، ہو جائے گی اولاد بھی، ساری زندگی اولاد کی ذمہ داریاں اٹھانی ہیں۔ مگر آج سعدیہ کی ساس کے لہجے میں جو تشویش تھی اس کو سن کر سعدیہ بھی چونک گئی۔ سعدیہ کو بھی یہ لگنے لگا تھا کہ اب بچہ ہو جانا چاہیے، یا کم از کم بچہ ہونے کے کوئی آثار تو ظاہر ہونے ہی چاہیے۔ آخر اس کی شادی کو 2 سال ہو گئے تھے اور وہ پھر پچھلے 6 مہینے سے یہ کوشش کر رہی تھی کہ وہ بھی ماں بننے کے درجے پر فائز ہو سکے، مگر ابھی تک ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ ہاں میں بھی یہی سوچ رہی ہوں کہ اس کو کسی ڈاکٹر کو دکھاؤں۔ باورچی خانے میں کام کرتے سعدیہ کو اپنی ساس کی آواز سنائی دی تو وہ ڈھیلے قدموں سے کرسی گھسیٹ کر وہیں بیٹھ گئی۔ اس کو معلوم نہ تھا کہ زندگی یوں پلٹا کھائے گی۔ کل تک جو اس کی محبت کا دم بھرتے اب اس سے کھچے کھچے رہتے۔
اس کی ساس نے اسے شہر کی تو کیا دوسرے شہر کے بھی ہر ایک ڈاکٹر کو چیک کروایا۔ سعدیہ نے ڈھیروں ڈھیر دوائیاں کھائیں مگر اس سے کوئی فرق نہ پڑا۔ شاید بندش کی گئی تھی۔ ارد گرد کی خواتین نے اس کی ساس کو مشورے دیے تو ساس اسے پیروں فقیروں اور عاملوں تک لے جا پہنچی، مگر اللہ کی طرف سے کیے گئے فیصلے کو کون بدل سکتا تھا؟ ہر جتن کر لینے کے باوجود بھی سعدیہ نے ایک بار بھی خوشخبری نہ سنائی تھی۔ اب تو سعدیہ کا شوہر بھی اس سے کچھ کھچا کھچا رہتا تھا۔ تجھ میں ہی کوئی کمی ہے جو تو ماں بننے کی صلاحیت سے محروم ہے، اس نے سعدیہ کے منہ پر کہا تو سعدیہ حیران نظروں سے اسے تکنے لگی۔ ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ اللہ ہمیں ضرور اولاد سے نوازے گا۔ شادی کو 7 سال بیت چکے تھے۔ ان 7 سالوں میں تو نے ایک بار بھی خوشخبری نہ سنائی۔ اب میں کیسے امید رکھوں؟ اماں میری دوسری شادی پر زور دے رہی ہیں اور میں اولاد کی خاطر دوسری شادی کرنے کو بھی تیار ہوں۔ سعدیہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے شوہر کی جانب دیکھ رہی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ مشکل کے اس وقت میں اس کا شوہر اسے یوں اکیلا چھوڑ کر دوسری شادی کرنے کا سوچ بھی سکتا تھا، مگر وہ نہ صرف سوچے بیٹھا تھا بلکہ دوسری شادی کرنے کے لیے تیار تھا۔ تو میں کیا کروں؟ میرے سے چھوٹے لڑکوں کی اولادیں بھی اتنی بڑی ہو گئی ہیں جبکہ میں ابھی تک بے اولاد پھر رہا ہوں۔ بھلا اولاد کے بغیر بھی انسان کی کوئی زندگی ہوتی ہے؟ بڑھاپے میں کون میرا سہارا بنے گا؟ اپنی بہن کو ہی دیکھ لو، تمہارے کتنے عرصے بعد اس کی شادی ہوئی تھی، اب 3 بچوں کی ماں ہے۔ اس نے سعدیہ کو حلیمہ کا طعنہ دے ڈالا تھا۔ ہاں تو یہ سب میرے اختیار میں تو نہیں ہے، اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں آج ہی بچہ پیدا کر لیتی، یہ تو رب کی مرضی ہے۔ وہ روحانسی ہو کر بولی، تم اپنی کمی کو رب کی مرضی پر مت ڈالو، وہ کسی اور سے کیا شکوہ کرتی جب اس کا اپنا شوہر ہی اس کے ساتھ نہ کھڑا تھا۔ اس نے ان 7 سالوں میں ہر ایک جتن کیا تھا، اپنی طرف سے کسی قسم کی کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ وہ اپنی ساس کے بغیر بھی بہت سے پیروں فقیروں اور عالموں کے پاس گئی تھی۔ ماں باپ کی وفات کے بعد سے حلیمہ ہی اس کا واحد آسرا تھی۔ وہ حلیمہ کو ساتھ لیے ہر جگہ پھرتی، جہاں اسے کسی ڈاکٹر کے بارے میں پتہ چل جاتا کہ وہ بے اولاد عورتوں کا علاج کرنے میں ماہر ہے، وہ حلیمہ کا ہاتھ پکڑے وہاں پہنچ جاتی۔ حلیمہ بھی دل سے چاہتی تھی کہ اس کی بہن کے ہاں اولاد ہو جائے اور اس کا گھر نہ اجڑ سکے، مگر وہ اس کے عاملوں پر یوں اندھا اعتبار کرنے پر خوش نہ تھی۔ وہ سعدیہ کو سمجھاتی کہ یوں بے دریغ پیسہ مت لٹاؤ۔ حلیمہ کا میاں کافی عرصے سے بے روزگار تھا۔ ساس سسر کے انتقال کے بعد سب بہن بھائی الگ الگ ہو چکے تھے۔ ایسے میں 3 بچوں کے ساتھ گھر کا خرچہ چلانا بے حد مشکل تھا۔ وہ جانتی تھی کہ پیسہ کمانا کس قدر مشکل ہے، مگر سعدیہ پیسے کی قدر سے واقف ہی نہ تھی۔ اکثر عورتیں بھی اسے اولاد کے نام پر بے وقوف بنا کر اس سے ہزاروں روپے بٹور لیتی اور اس کو سستی سی پھکی پکڑا دیتی۔ حلیمہ سعدیہ کی کم عقلی پر حیران ہوتی۔ یہی پیسے اگر وہ اللہ کی راہ میں لٹاتی تو شاید اب تک اس کی من کی مراد پوری ہو چکی ہوتی۔ کسی غریب پر تو کیا، سعدیہ تو اپنی سکی بہن پر 1 روپیہ خرچ کرنے کی روادار نہ تھی۔ حلیمہ کے شوہر کی نوکری جانے سے ان کے حالات مزید بدتر ہو گئے۔ اب وہ ادھر ادھر ہاتھ پیر مار کر کوئی چھوٹا موٹا کام کرتا تو کوئی دہاڑی مل جاتی اور گھر کا گزارا ہو جاتا۔ حلیمہ نے کئی مرتبہ اپنی بہن سے اپنے حالات کے بارے میں ذکر کیا تھا۔ وہ کھل کر تو نہ کہہ سکی، مگر وہ چاہتی تھی کہ سعدیہ اس کڑے وقت میں حلیمہ کی کچھ تو مدد کرے، مگر سعدیہ کو تو ہمیشہ اپنی ہی پڑی رہتی۔ اسے بہن کی تکلیفوں اور پریشانیوں سے زیادہ اپنے مسائل تنگ کرتے۔ اس کو لگتا تھا کہ دنیا میں سب سے بڑا غم صرف اسی کا ہے۔ اس نے اولاد نہ ہونے پر نہ تو کبھی صبر و شکر سے کام لیا اور نہ ہی رب کی رضا سمجھتے ہوئے اس فیصلے کو قبول کیا۔ میں اولاد لے کر ہی رہوں گی، اس نے ٹھان لی۔ اس کی یہ سوچ اسے کہیں ٹکنے نہ دیتی اور وہ جلے پیر کی بلی کی طرح پورے گھر تو کیا پورے شہر میں گھومتی پھرتی کہ کوئی ایسا سرا ہاتھ آ جائے کہ اسے بھی اولاد کی نعمت میسر ہو۔ وہ اولاد پانے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھی۔ ساس کے ساتھ اس کے تعلقات انتہائی خراب ہو چکے تھے۔ وہ ساس کو آگے سے جواب دینے سے بھی نہ چوکتی اور لمحوں میں ان کی بے عزتی کر کے رکھ دیتی، حالانکہ یہ وہی ساس تھی جس نے سعدیہ کو ہمیشہ سر آنکھوں پر بٹھایا تھا۔ اب اپنے بیٹے کی خوشیاں دیکھنے کا حق ان کا بھی تھا۔ سعدیہ اپنے شوہر کے ساتھ تعلقات بنانے کی کوشش کرتی
مگر شوہر اس سے ویسے ہی دور رہتا اور اس کی طرف مائل نہ ہونے پاتا۔ اس نے خود ہی اپنی زبان کی وجہ سے سب کو دور کر لیا تھا۔ اگر وہ چاہتی تو رب کی رضا میں راضی ہو کر شوہر کو دوسری شادی کرنے کی اجازت دے دیتی۔ آخر اس کی اولاد کی خواہش کرنا کوئی ناجائز نہ تھا۔ ہو سکتا ہے کہ دوسری بیوی سے اولاد ہو جاتی تو وہ بھی اپنے شوہر کی اولاد کو سینے سے لگا کر اپنی ممتا کو سکون دے سکتی تھی، مگر وہ یہ سب نہ کر سکتی تھی۔ میں تو سوتن کبھی برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ حلیمہ کے سمجھانے پر وہ چیخ پڑی اور پیر پٹکتی اس کے گھر سے اٹھ کر چلی آئی۔ اس نے تو کبھی حلیمہ کے بچوں کے سر پر بھی محبت سے ہاتھ نہیں رکھا تھا۔ آخر وہ ان کی اکلوتی خالہ تھی، اس کے پاس روپے پیسے کی کمی نہ تھی۔ اس کا شوہر اب بھی اس کو دل کھول کر خرچہ دیا کرتا۔ ایسے میں اگر وہ غریب بہن کے بچوں کی ہتھیلی پر آتے جاتے کچھ روپیہ ہی رکھ دیتی یا ان کے لیے کھانے پینے کی کوئی چیزیں لے جاتی تو اس میں کیا قباحت تھی، مگر وہ اپنے علاوہ کسی کا سوچتی نہ تھی۔ بہن کی مدد کرنے کے ہزار طریقے تھے۔ حلیمہ نے کبھی کھل کر اس سے مدد نہ مانگی تھی، بلکہ وہ اپنے حالات اسے بتاتی رہتی، مگر سعدیہ پیر فقیروں پر تو ہزاروں روپے لٹا لیتی، مگر جہاں بہن کی باری آتی تو ایک روپیہ نکالتے ہوئے بھی اس کی جان جایا کرتی۔ دیکھو بیٹی، میری بات ٹھنڈے دل و دماغ سے سنو۔ آج کافی عرصے بعد اس کی ساس نے اسے پیار سے بلا کر اپنے پاس بٹھایا تھا۔ وہ ہمتن گوش تھی، اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ جانتی تھی ساس کی تہمید باندھنے کا مقصد تھا کہ اس کی اپنے حق میں کچھ برا ہونے والا تھا۔ بیٹی، اسلام نے مردوں کو 4 شادیوں کی اجازت دی ہے۔ اولاد کے لیے دوسری شادی کرنے میں کوئی برائی نہیں۔ ہو سکتا ہے اللہ دوسری بیوی سے اس کا نصیب کھول دے۔ اولاد حاصل کرنا اس کا حق ہے۔ اگر تم اس فیصلے میں اپنے شوہر کا ساتھ دو گی تو تمہاری عزت اور قدر اس کی نظروں میں بڑھے گی اور دوسری بیوی آنے کے بعد بھی وہ تمہارا احسان مند رہے گا۔ مگر اگر تم اس کی راہ میں رکاوٹ پیدا کرو گی تو اس کا دل تمہاری طرف سے میلا ہو جائے گا اور وہ تم سے مزید دور ہوتا جائے گا۔ تھوڑا سا دل بڑا کرو، رب کی رضا سمجھتے ہوئے سب قبول کر کے اپنے شوہر کو خوشی خوشی دوسری شادی کی اجازت دو۔ وہ حیرانی سے اپنی ساس کو تک رہی تھی۔ اگر آپ کی اولاد نہ ہوتی تو کیا آپ اپنے شوہر کی دوسری شادی کروا دیتی؟ اس نے بھویں اچکا کر تیز لہجے میں پوچھا۔ ہاں بالکل، اس کی ساس اسی نرم لہجے میں بولی تھی، میں ضرور اپنے شوہر کو دوسری شادی کی اجازت دے دیتی۔ یہ تو آپ اس لیے کہہ رہی ہیں نا کہ آپ پر نہیں بیتی۔ اللہ کرے آپ کی بیٹی کا شوہر دوسری شادی کر کے اس پر سوتن لے آئے، پھر آپ کو میرے دکھ درد کا اندازہ ہوگا۔ وہ تیز چپتے لہجے میں بولی تو اس کی ساس حیران رہ گئی۔ اس نے حیرت سے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے دیکھا۔ تم اپنی زندگی کا مقابلہ کسی اور سے کیسے کر سکتی ہو؟ کسی کو بھی بد دعا دینے سے پہلے 100 بار سوچنا چاہیے۔ ہاں، جب بات اپنی بیٹی کی آئی تو بد دعا ہو گئی، ورنہ مجھ پر تو سوتن لانے کا پورا ارادہ کر چکی ہیں آپ۔ اس کی ساس نے باقاعدہ اپنا ماتھا پیٹ ڈالا۔ بات صرف میری بیٹی کی نہیں، صورتحال کی ہے۔ اگر میری بیٹی بھی ایسی صورتحال سے گزر رہی ہوتی تو میں اسے بھی یہی مشورہ دیتی کہ اپنی اور اپنوں کی زندگی کو آسان بنائے، مگر اللہ نے اسے نواز رکھا ہے۔ دیکھو، رب ہر کسی کو اتنی بڑی آزمائش میں نہیں ڈالتا، صرف اپنے خاص بندوں کو ڈالتا ہے۔ یہ سب کہنے کی باتیں ہیں، میرے جیتے جی دوسری عورت اس گھر میں نہیں آ سکتی۔ وہ غصے میں پیر پٹکتی وہاں سے چل دی، جبکہ اس کی ساس افسوس سے ماتھا مسلتی رہ گئی۔ سعدیہ دیکھ رہی تھی کہ آج کل اس کی ساس اپنی بہن کے ساتھ روزانہ ہی کسی نہ کسی خفیہ مشن پر سج دھج کر باہر نکل جاتی۔ وہ کن سوئیاں لینے کے لیے ان کے ارد گرد منڈلاتی رہتی، مگر وہ بھی ایسی چالاک تھی کہ اس کے کان میں ایک بات تک نہ پڑی۔ وہ کبھی پانی دینے تو کبھی چائے پوچھنے کے بہانے وہاں کا چکر لگاتی جہاں اس کی ساس اور خالہ ساتھ بیٹھی ہوتی، مگر مجال ہے جو کبھی اس کے کانوں میں کوئی بھی بھنک پڑی ہو۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ آج کل اپنی دوسری بہو ڈھونڈنے کے چکروں میں تھی، لہٰذا وہ بھی سرگرم ہو گئی۔ حلیمہ کا ہاتھ پکڑے وہ بھی روزانہ ہی کہیں نہ کہیں نکل جاتی، کوئی ایسا دم درود، کوئی تعویذ، کوئی پیر فقیر، کوئی ڈاکٹر جو اس کے مسئلے کا حل اسے دے دے۔ وہ لاکھوں روپے لٹانے کو بھی تیار تھی، بس وہ کسی طرح چاہتی تھی کہ اسی مہینے اسے بھی حاملہ ہونے کی خوشخبری مل جائے۔ اس کا بس چلتا تو وہ اپنی زندگی داؤ پر لگا کر بھی اپنے حاملہ ہونے کے اسباب پیدا کر لیتی، مگر وہ ہر دفعہ بل کھا کر رہ جاتی۔
کچھ بھی نہ ہو رہا تھا۔ اس کے سارے پیسے، اس کی ساری کوشش جیسے بیکار سی جا رہی تھی۔ وہ رب سے شکوہ کن ہوتی کہ رب نے اس کو کیوں اولاد جیسی نعمت سے محروم رکھا تھا اور اس کی زندگی کو مشکل میں ڈالا تھا۔ اگر رب باقی سب کو دے سکتا ہے تو مجھے کیوں نہیں، وہ چیخ پڑتی۔ اس نے اپنے سے کم عمر لڑکیوں کو 4 بچے سنبھالتے دیکھا تو اس کا دل جل جاتا۔ خدا کرے کہ ان کے پاس بھی نہ رہے۔ وہ دل سے بد دعا دیتی، میرے پاس نہیں تو ان کے بھی مر جائیں۔ وہ بد دعا دیتے ہوئے ذرا نہ کانپتی، اس کے ساتھ چلتی۔ حلیمہ اس کے منہ سے نکلنے والی بد دعا سنتی تو اس کا دل دہل کر رہ جاتا۔ کیا بات کر رہی ہو باجی، تمہیں ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ سب کو اپنی اپنی اولاد بہت عزیز ہوتی ہے، ایسے ہی کسی کو بد دعا مت دیا کرو، بلکہ اپنے حق میں دعا کرو، خدا تمہاری ضرور سنے گا۔ اس سے بہن کی تسلی سے کوئی فرق نہ پڑتا، اس کے دل کو سکون ہی نہ ہوتا۔ وہ بے حد بے چین سارا دن یہاں سے وہاں گھومتی کہ کوئی وسیلہ، کوئی آسرا، کوئی دعا، کوئی ذریعہ مل جائے اور اس کا کام پورا ہو جائے۔ کل کو تمہارے شوہر فردوس کا نکاح ہے، دل بڑا کرو اور ہمارے ساتھ چلے چلو۔ ساس نے اسے کہا تو حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر ساس کو دیکھنے لگی تو بالآخر آپ نے اپنی بہو ڈھونڈ ہی لی۔ وہ طنز سے بولی، ہاں میں نے لڑکی پسند کر لی ہے اور وہ مکمل طور پر میری پسند ہے۔ میں صرف اولاد کی خاطر اپنے بیٹے کی دوسری شادی کر رہی ہوں اور وہ بھی یہی چاہتا ہے۔ ایسا نہیں کہ یہ صرف میری مرضی سے ہو رہا ہے، میں اپنے بیٹے کی خوشیاں حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ تم بھی دل بڑا کرو اور کل ہمارے ساتھ نکاح میں شریک ہو جاؤ۔ اس کی ساس اپنی بات اس تک پہنچا کر چل دی تھی، جبکہ اس کا دل جل کر راکھ ہو گیا۔ اس کا بس چلتا تو اس پورے گھر کو ہی آگ لگا کر جلا کر بھسم کر دیتی۔ وہ سوچ و وچار میں مبتلا تھی کہ وہ کس طرح اس نکاح کو رکوا سکتی ہے۔ کبھی اس کا دل چاہتا کہ اپنی ساس کو چائے میں نیند کی اتنی گولیاں ملا کر پلا دے کہ وہ کل کا سارا دن پڑی سوتی رہے اور نکاح کا وقت گزر جائے۔ کبھی اس کا دل چاہتا کہ اپنے شوہر کو ہی کچھ ایسا پلا دے کہ اس کا شوہر دوسری شادی کے قابل ہی نہ رہے۔ وہ اس قدر آگ میں تپ رہی تھی کہ کسی کو بھی جلا کر بھسم کر سکتی تھی، مگر وہ کچھ نہ کر سکی۔ نکاح کا وقت ہو گیا۔ اس کی ساس معمولی تیاری کے ساتھ گھر سے نکلنے لگی۔ ساس نے امید بھری ایک نظر سعدیہ پر ڈالی تھی، مگر وہ جانے کو تیار نہ تھی۔ وہ اپنے کمرے میں بند ہو گئی، جبکہ اس کا شوہر اور ساس نکاح کے لیے نکل گئے اور کچھ ہی گھنٹوں میں نئی نویلی دلہن بیاہ کر گھر لے آئے۔ رو رو کر اس کی آنکھیں سوج چکی تھیں۔ اس کا دل تھا کہ کسی طور قابو ہی نہیں آ رہا تھا۔ اس کے اوپر کتنا بڑا ظلم کر دیا گیا تھا۔ اس کی ہستی کو نفی کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ وہ کمرے میں بند تھی۔ باہر سے شور و گل کی آواز سنائی دی تو اٹھ کر باہر چلی آئی۔ اس نے ٹھان لیا تھا کہ یہ آنسو اس کے آخری آنسو ہیں۔ اب سے وہ آنسو نہیں بہائے گی، صرف دوسروں کے آنسو نکلوائے گی۔ اپنی سوکن کا تو وہ ایسا حال کرے گی کہ وہ فردوس سے شادی کرنے پر اپنے آپ کو خود ہی بد دعائیں دیتی اس گھر سے رخصت ہو جائے گی۔ وہ حیرت سے سجی سنوری دلہن کو دیکھ رہی تھی جو اس سے کافی کم عمر، بھولی بھالی اور معصوم سی تھی۔ اس کے ماں باپ نے کیسے فردوس سے اس کی شادی کر دی تھی؟ شاید اس کا تعلق کسی غریب گھرانے سے ہوگا، تبھی تو آدمی کی بیوی ہوتے ہوئے اسے دوسری بیوی بنا کر بھیج دیا گیا تھا۔ اس کا شوہر اپنی نئی نویلی دلہن کو لے کر دوسرے کمرے میں گھس گیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا کر بیٹھے۔ اس نے باورچی خانے کے سارے ہی برتن اٹھا کر پٹک دیے تھے۔ اس نے وہ ہنگامہ مچایا کہ خدا کی پناہ، مگر کوئی بھی اس کے ہنگامے پر توجہ دینے کو تیار نہ تھا، نہ اس کی ساس اور نہ ہی اس کا شوہر۔ شوہر کمرے سے باہر نکلا۔ سب اپنے اپنی زندگیوں میں مست تھے۔ ایک وہی تھی جو ٹھکرا دی گئی تھی۔ وہ اپنی سوتن کو کسی طور سکون نہیں لینے دیتی۔ وہ اس کے ہر کام میں کیڑے نکالتی اور اس کے لیے مشکلات کھڑی کرتی۔ وہ اس سے لڑنے کو ہر پل تیار رہتی، مگر سوتن بھی صبر و تحمل کا پیکر تھی۔ وہ اس کی کسی بات کا کوئی جواب نہ دیتی اور چپ چاپ اس کی ہر بات مان لیتی۔ وہ واقعی بہت معصوم اور کم عمر تھی۔ وہ اپنی ساس کی خدمت میں بھی کوئی کمی نہ آنے دیتی۔ اس نے جلدی اپنی ساس اور فردوس کا دل جیت لیا تھا، جبکہ وہ اپنی سوتن کا دل جیتنے کی بھی کوشش کرتی۔ وہ سعدیہ کو باجی کہہ کر بڑی عزت اور ادب سے مخاطب کرتی، مگر سعدیہ کا دل تو جیسے پتھر کا بنا ہوا تھا۔ وہ کسی طور راضی نہ ہوتی، بلکہ اس کو ذلیل و خوار کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتی۔
وہ اس کے ماں باپ تک کو برا کہتی جنہوں نے پہلی بیوی کے ہوتے ہوئے اپنی بیٹی بیاہ کر اپنی جان چھڑوائی تھی۔ اس میں حرج کیا ہے باجی؟ وہ حیران ہو کر سعدیہ سے پوچھتی۔ اسلام میں مردوں کو 4 شادیوں کی اجازت ہے، تو پھر اولاد کے لیے دوسری شادی کی خواہش کرنا کوئی ناجائز خواہش نہیں ہے؟ وہ معصوم بن کر کہتی تو سعدیہ کا دل جل کر راکھ ہو جاتا۔ وہ جلے دل سے سوچتی کہ اس کی ساس کو بھی یہی لڑکی ملی تھی جس نے فردوس کو پورے کا پورا قابو کر لیا تھا۔ اسے اس کی معصومیت نہ لگتی بلکہ چالاکی لگتی، جس نے آ کر سعدیہ کے نمبر مزید گھٹا دیے تھے۔ رہی صحیح کسر اس خوشخبری نے پوری کر دی جو اس کی سوتن نے شادی کے 2 مہینے بعد ہی سنا دی تھی۔ وہ حاملہ تھی۔ فردوس اور اس کی ساس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا، جبکہ سعدیہ کا دل غم سے پھٹا جا رہا تھا۔ اللہ نے نہ جانے یہ خوشخبری اسے کیوں نہیں دی تھی، جبکہ اس کی سوتن شادی کے دوسرے مہینے ہی حاملہ ہو گئی تھی۔ اگر تو مجھے بھی ایک بچے سے نواز دیتا تو تیرے خزانے میں کون سا کمی آ جاتی؟ اس کے لبوں پر اٹھتے بیٹھتے خدا سے شکوہ ہوتا۔ یہ کپڑوں کی بالٹی اوپر چھت پر رکھ کر آ۔ انیلا، وہ جو کافی عرصے سے گھر کے کام کاج کرنا چھوڑ چکی تھی، آج جان بوجھ کر مشین لگا کر کھڑی ہو گئی تھی اور سارے کپڑے ڈھیر کر کے ایک بالٹی میں اکٹھے کر کے رکھ چھوڑے۔ وہ انیلا کو چھت پر بالٹی سمیت بھیجنا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ انیلا کا پاؤں پھسلے اور وہ بالٹی سمیت سیڑھیوں پر گر جائے۔ اس کی ساس دوڑی دوڑی صحن میں چلی آئی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہے انیلا؟ بالٹی لے کر نہیں جائے گی؟ مگر میرے گھٹنوں میں درد ہے، میں سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتی، تو یہ کپڑے کون پھیلائے گا؟ وہ کمر پر ہاتھ باندھے ساس سے بولی تو ساس نے خود لپک کر بالٹی اٹھا لی۔ میں لے جاؤں گی، مگر انیلا نہیں لے جائے گی۔ اس نے انیلا کو کمرے میں بھیجا اور خود بالٹی اٹھاتی کمر پکڑتی مشکل سے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ سعدیہ کا دل جل کر خاک ہو گیا۔ اس کی ساس نے انیلا کو اپنے پروں میں چھپا کر رکھ لیا تھا۔ وہ اسے کوئی بھی کام نہ کرنے دیتی۔ سعدیہ کا بس چلتا تو وہ اپنی سوتن کو خود ہی سیڑھیوں سے دھکا دے کر گرا دیتی، مگر اس کی ساس انیلا کو اس کے سامنے ہی نہ آنے دیتی۔ وہ خود ہی گھر کے کاموں میں جٹ جاتی۔ وہ سعدیہ کو بھی کسی کام کے لیے نہ پکارتی اور نہ انیلا کو کوئی کام کرنے دیتی، بلکہ گھر کا سارا کام خود ہی سنبھال لیتی۔ اس نے اپنی مدد کے لیے ایک ملازمہ بھی رکھ چھوڑی تھی۔ وہ دونوں بہوؤں میں سے کسی پر بھی کام کا بوجھ نہیں ڈالنا چاہتی تھی، مگر سعدیہ کو کوئی موقع نہ مل رہا تھا کہ وہ کس طرح اپنی سوتن کا بچہ ضائع کر دے۔ فردوس کے گھر آنے کا وقت ہوا ہی تھا کہ سعدیہ فوراً ہی کمرے سے باہر نکل آئی۔ ملازمہ جا چکی تھی، جبکہ اس کی ساس نماز کی نیت باندھ چکی تھی۔ سعدیہ جانتی تھی کہ فردوس کو کھانا پیش کرنے کی غرض سے انیلا باورچی خانے کا رخ ضرور کرے گی۔ سعدیہ نے باورچی خانے کے دروازے پر تیر چھڑک دیا تاکہ جیسے ہی انیلا اندر قدم رکھے وہ پھسل کر گر پڑے۔ خود کمرے کے دروازے میں چھپ کر کھڑی ہو گئی۔ فردوس گھر آیا تو انیلا کچھ ہی دیر میں باورچی خانے کی طرف بڑھی تھی۔ باورچی خانے میں داخل ہوتے ہی وہ پھسل کر گر پڑی۔ اس کی چیخوں سے پورا گھر گونج اٹھا۔ فردوس بھاگ کر انیلا کے پاس آیا جو اپنا پیٹ پکڑے درد سے کڑھا رہی تھی۔ اس کی ساس بھی دوڑی چلی آئی۔ یہ کیا ہو گیا؟ یہ کیسے گر گئی؟ ساس کو صدمے سے غش پڑ رہے تھے۔ فردوس فوراً ہی انیلا کو لیے ہسپتال روانہ ہوا تھا۔ سعدیہ کے کلیجے میں اتنے عرصے بعد ٹھنڈ پڑی تھی۔ اللہ کرے روتی پیٹتی واپس آئے۔ اس کے دل سے صدا بلند ہوئی تھی۔ سعدیہ کی ساس جائے نماز سے نہ اٹھی تھی۔ نہ جانے کون کون سے ورد تھے جو اسے پڑھنے تھے۔ فون کی گھنٹی پر وہ چونک کر فون کی طرف بڑھی۔ مبارک ہو اماں، بیٹا ہوا ہے۔ فردوس نے ماں کو خوشخبری سنائی تو وہ خوشی سے نہال ہو گئی۔ اللہ نے کرم کیا تھا، ماں اور بچہ دونوں خیریت سے تھے۔ انیلا اگلے دن ہی ہسپتال سے گھر لوٹ آئی تھی۔ پورے محلے میں مٹھائی بانٹی گئی تھی۔ اتنے عرصے بعد اس گھر میں خوشی آئی تھی۔ سعدیہ کے سوا سبھی بے حد خوش تھے۔ سعدیہ کو اس معصوم سے بچے پر بھی ذرا پیار نہ آیا۔ اس کی سوتن خود ہی بچہ لیے اس کی طرف بڑھی تاکہ اسے گود میں پکڑا سکے، مگر اس نے نفرت سے منہ پھیر لیا۔ اسے اپنی سوتن کے بچے کو تھوڑا ہی اپنانا تھا۔ اسے تو اپنا بچہ چاہیے تھا۔ اگر اس کا اپنا بچہ نہ تھا تو وہ کسی اور کے بچے کو کیوں پالے یا گود میں اٹھا کر پیار کرے؟ اس نے نفرت سے منہ پھیرا اور اپنے کمرے میں گھس گئی۔ سعدیہ کے سارے حربے ناکام رہے تھے۔ اس نے کتنی کوشش کی تھی کہ یہ بچہ دنیا میں جنم نہ لے، مگر اس کی ساری کوششیں بیکار گئی تھیں۔ اس کوشش میں سب سے بڑی رکاوٹ تو اس کی ساس ہی ثابت ہوئی تھی۔
جس نے انیلا کو اتنے عرصے چھپا کر رکھا تھا، اور جب سعدیہ کو موقع ملا تو اس نے اسے باورچی خانے کے دروازے پر تیل گرایا، تب اس کو کوئی نقصان نہ پہنچا اور بچہ اس دنیا میں چلا آیا۔ سعدیہ سوچو وچار میں مبتلا تھی، اس کی بادشاہی چھن چکی تھی، اس کی وقت تو پہلے ہی گھر میں 2 کوڑی کی تھی۔ بچے کے گھر میں چلے آنے کے بعد اس کی کوئی حیثیت ہی نہ تھی، تمام اہمیت اور حیثیت اس کی سوتن کی تھی، جبکہ اب تو وہ ایک بیٹے کی ماں بھی تھی۔ بھلا سعدیہ اس کا مقابلہ کیوں کر پاتی؟ صرف ایک صورت ہی ممکن تھی، اگر یہ بچہ سوتن کے پاس نہ رہے تو وہ دونوں برابر ہو سکتی تھی، دونوں ہی بے اولاد ہو جاتی، لہٰذا اب تو میرا کام زیادہ آسان ہے، اس نے دل میں سوچا۔ تب تو بچہ ماں کے وجود میں اس کی حفاظت میں تھا، اب بھلا اس کو مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ اس کے ارادے خطرناک تھے، وہ جلدی ان پر عمل کرنے والی تھی، مگر اس کے لیے اسے بچے کی ماں سے قریب ہونا تھا، لہٰذا وہ فوراً ہی اٹھ کر اپنی سوتن کے کمرے میں چلی آئی۔ وہ سعدیہ کو کمرے میں آتے دیکھ کر حیران تھی، مگر کچھ بولی نہ۔ کیا میں تمہارے بچے کو پیار کر سکتی ہوں؟ وہ مظلوم سا لہجہ بنا کر بولی، تو سوکن کا دل پگھل کر رہ گیا۔ کیوں نہیں باجی، یہ صرف میرا نہیں ہے، آپ کا بھی بچہ ہے، صرف میں اس کی ماں نہیں، آپ بھی اس کی ماں ہو، کبھی خود کو الگ مت سمجھنا۔ انیلا نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے اور فوراً ہی اس کو لیے اپنے بچے کے پاس چلی آئی۔ اس نے اپنے سوتے بچے کو اٹھا کر سعدیہ کی گود میں لٹا دیا تو سعدیہ کو مجبوراً اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ کر بوسہ دینا پڑا۔ سعدیہ موقع کی تلاش میں تھی، وہ اکثر ہی بچے کو اپنی گود میں لے کر بیٹھی رہتی، وہ اپنی ساس اور اپنی سوتن کا اعتماد جیتنا چاہتی تھی تاکہ کسی کو اس پر کوئی شک نہ ہونے پائے۔ اس کی ساس بھی اس کے ناٹک کو نہ سمجھی، اس کو یہی لگا کہ بچے کو دیکھ کر سعدیہ کا دل نرم پڑ گیا ہے، آخر وہ اتنے عرصے سے اس جذبے سے محروم تھی، اس کے اندر ممتا کا جذبہ بیدار ہو چکا ہے۔ اس کی ساس بے خوش تھی کہ چلو سعدیہ کا دل بھی گھر میں لگ جائے گا، اس کی بیزاری اور اس کی کوفت ختم ہو جائے گی۔ بچے کا آنا ان کے لیے خوش قسمت ثابت ہوا تھا، گھر کا ماحول قدرے خوشگوار ہو گیا تھا۔ اس کی ساس نے تو پہلے بھی کبھی سعدیہ کو الگ نہیں سمجھا تھا، بچے کے لیے اپنے بیٹے کی دوسری شادی کرنا ان کی مجبوری بن گیا تھا، کیونکہ ان کے بیٹے کو اولاد کی بہت شدید خواہش تھی۔ اب جب کہ اس کی دوسری بیوی نے بیٹے کو جنم دیا تھا تو سب لوگ مل کر ہنسی خوشی رہ سکتے تھے، وہ نہیں چاہتی تھی کہ سعدیہ کبھی ایسا محسوس کرے کہ گھر میں اس کی حیثیت یا اہمیت نہیں رہی۔ سعدیہ کی اب بھی اتنی ہی حیثیت تھی، وہ گھر میں پہلے نمبر پر تھی، مگر وہ سمجھنے کو تیار نہ تھی۔ اب چونکہ وہ سب کے پاس آ کر بیٹھتی اور بچے کو بھی گود میں اٹھاتی تو اس کی ساس دھیرے دھیرے اسے اس کی اہمیت کے بارے میں بتاتی رہتی تاکہ وہ گھر میں اپنی اہمیت اور اپنی جگہ کی کمی محسوس نہ کرے۔ سعدیہ کی ساس نے گھر میں دعوت رکھی تھی، سبھی رشتہ داروں کو بلایا گیا تھا، وہ کئی دنوں سے دعوت کی تیاری میں مصروف تھی۔ مہمانوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا، دور دراز سے رشتہ دار صبح سے ہی موجود ہوئے، سبھی ان کی خوشی میں خوش تھے۔ سعدیہ کی بہن حلیمہ کو بھی بلایا گیا تھا، سعدیہ کے لیے یہی موقع تھا جب اس کی ساس مصروف تھی، ورنہ تو وہ ایک پل بھی مننے کو اپنے سامنے سے نہ ہٹنے دیتی۔ سعدیہ بچے کو گود میں لے کر کمرے سے باہر نکلتی تو وہ بھی پیچھے چلی آتی، کیا کروں اس کے بغیر میرا دل نہیں لگتا، وہ ہنس کر سعدیہ کو کہتی۔ سعدیہ کی ساس باورچی خانے میں تیاری کا جائزہ لینے گئی، جبکہ انیلا پہلے ہی باورچی خانے میں مصروف تھی۔ انیلا کا منا چین کی نیند سو رہا تھا، سعدیہ نے لپک کر مننے کو اٹھایا اور فوراً ہی اسے لے کر پانی کی ٹینکی کی طرف بڑھی۔ صحن کے باتھ روم کے باہر کھلے ڈھکن والی پانی سے بھری نیلی ٹینکی ہر وقت موجود رہتی، جسے سرکاری پانی بھرنے کے لیے استعمال کیا جاتا۔ سعدیہ نے مننے کو پانی میں ڈالا اور چپ چاپ اپنے کمرے میں جا گھسی، اس کا دل دھک دھک کر کے بے چین تھا، اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو رہے تھے، خدارا کسی کا شک اس پر نہ جائے ورنہ وہ کہیں کی نہیں رہ جائے گی۔ اس کے کان باہر کی آوازوں پر لگے تھے، منا کہاں ہے باجی؟ انیلا گھبرائی ہوئی آئی تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا، معلوم نہیں، اماں کے پاس ہوگا۔ وہ انیلا کے پیچھے ہی باہر نکلی تھی۔ ملازمہ نے پانی کی ٹینکی میں جھانک کر دیکھا تو بچے کو پانی میں ساکت پڑے دیکھ کر چیخیں مار دی۔ انیلا کا رو رو کر برا حال تھا، اتنا چھوٹا بچہ خود بخود اتنی اونچی ٹینکی پر نہیں چڑھ سکتا، یہ کسی نے جان بوجھ کر کیا ہے۔ وہ روتی ہوئی اپنی ساس سے بولی، ساس خود ہلکان تھی
تو فکر نہ کر، جس نے بھی یہ ظلم کیا اس کو چھوڑیں گے نہیں۔ تمام رشتہ دار جو دعوت میں بلائے گئے تھے جنازے میں شریک ہوئے۔ فردوس کا تو الگ برا حال تھا، اسے یقین نہ ہوتا۔ وہ کتنے ہی گھنٹے اپنے بچے کو گود میں لیے بیٹھا رہا اور اس کا چہرہ تکتا رہا۔ وہ نہ جانتا تھا کہ یہ ننھا فرشتہ واپس چلے جانے کے لیے آیا تھا۔ ابھی تو اسے اس کے ساتھ بہت سا وقت گزارنا تھا۔ وہ تو چاہتا تھا کہ اس کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر سیر کروائے گا، اس کے لیے گھوڑا بنے گا اور اس کے ساتھ خوب کھیلا کرے گا، مگر وہ تو اتنی جلدی روٹ کر چلا گیا تھا۔ بچے کو نہلا دھلا کر تیار کر دیا گیا، اس کا جنازہ تیار ہوا اور جب اس کو لے جانے لگے تو سعدیہ کی سوکن چیخ پڑی۔ اس کی آواز میں بے انتہا درد تھا، اس کا دل اس وقت دکھا ہوا تھا۔ اس نے اپنے بچے کے جنازے کو جانے نہ دیا اور لپک کر پکڑ لیا۔ میرے بچے کو مجھ سے مت لے کر جاؤ، نہ چھینو اس کو، مت دور کرو، یہ ابھی تو آیا تھا اس دنیا میں، اتنی جلدی واپس کیسے جا سکتا ہے؟ یا اللہ، جس نے بھی میرے بچے کے ساتھ یہ سب کچھ کیا، اتنے معصوم سے پھول کو تکلیف پہنچائی، مجھے اس کا ابھی حال دکھا دے، اس کے اوپر رحم مت کرنا۔ جتنی تکلیف میرے بچے نے اٹھائی ہے اس بچے کے باپ نے اٹھائی تو اسے بھی اتنی ہی تکلیف پہنچانا۔ میں نے کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں دی، پر آج ایک ماں کی بد دعا دل سے نکل رہی ہے۔ میرے مولا، تو اس کو کبھی سکون سے نہ رہنے دینا۔ انیلا رو رو کر ہلکان تھی، اس کے حلق سے پھٹی آواز میں صدا بلند ہو رہی تھی۔ وہاں موجود سبھی لوگ لرز گئے تھے، جبکہ انیلا کی بد دعا سن کر سعدیہ بھی لرز اٹھی تھی۔ وہ تو پہلے ہی خوف سے بے حال تھی، اس نے یہ کیا کر دیا تھا کہ خود سمجھ نہ آیا تھا۔ وہ بچے کو مارنا اور انیلا کو تکلیف پہنچانا چاہتی تھی، وہ اپنے شوہر اور ساس کو بھی تکلیف پہنچانا چاہتی تھی، مگر اس بدلے کی آگ میں وہ کچھ زیادہ ہی آگے بڑھ گئی تھی۔ اسے افسوس کے ساتھ ایک دھڑکا بھی لگا ہوا تھا کہ اگر سب کو معلوم ہو گیا کہ اس بچے کو اس نے خود ہی پانی میں پھینکا تھا تو اس کا کیا حال ہوگا۔ اسے ساری زندگی جیل میں سڑنا پڑے گا۔ اس کو کب سے ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے، جبکہ اس کے ہاتھ پاؤں بے حد ٹھنڈے تھے۔ انیلا کی بد دعا سن کر تو بالکل ہی ڈھہ گئی تھی، وہ تو اپنے رب سے معافی مانگنے کے بھی قابل نہ تھی۔ اس بچے نے آخر اس کا کیا بگاڑا تھا؟ سعدیہ کی ساس نے ہمیشہ ہر موقع پر اسے ہی آگے رکھا اور وہ اہمیت اور عزت دی تھی جس کے وہ قابل بھی نہ تھی۔ بچے کا جنازہ اٹھایا گیا تو انیلا کی چیخوں سے پورا گھر گونج اٹھا، سبھی اس کے دکھ پر دکھی تھے، ہر آنکھ اشک بار تھی۔ اس کی ساس تو الگ ایک کونے میں گری پڑی تھی، وہ خود بے ہوش ہونے کے قریب تھی۔ سب انیلا کو سنبھالنے میں لگے ہوئے تھے، ایسے میں کسی نے سعدیہ کی طرف دھیان نہ دیا۔ ایک جانب لڑک گئی تھی، سعدیہ کی حالت عجیب تھی، اس سے نہ تو اٹھا جا رہا تھا اور نہ کچھ بولنے کے قابل رہی تھی۔ ارد گرد کی خواتین نے اس کا یہ حال دیکھا تو فوراً اس کی مدد کرنے کو لپکیں۔ کچھ ہی دیر میں شور مچ گیا، سعدیہ کو نہ جانے کیا ہو گیا تھا۔ فردوس اپنے بچے کا غم بھول کر اسے ہسپتال لے کر دوڑا تھا۔ سعدیہ کی ساس الگ افسوس میں تھی، خوشیوں کا نہ جانے کس کی نظر لگ گئی تھی۔ ذہنی دباؤ کی وجہ سے ان کا نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے، اگر لانے میں تھوڑی اور دیر ہو جاتی تو جان بچانا مشکل تھا، مگر یہ چلنے پھرنے سے قاصر ہیں، مگر بول نہیں سکتی۔ ڈاکٹر نے فردوس کو سعدیہ کی صحت کے بارے میں بتایا تو وہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ سعدیہ کی تو آج تک کبھی کوئی بد دعا قبول نہ ہونے پائی تھی، مگر انیلا کی بد دعا قبول ہو گئی تھی۔ اس نے سعدیہ کا انجام اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے دیکھ لیا تھا۔ سعدیہ رو رو کر اپنے گناہ کی معافی مانگنے کی کوشش کرتی، مگر وہ بولنے کی قوت سے محروم تھی، وہ بول ہی نہ پاتی۔ خدا نے اس سے معافی مانگنے کی سخت بھی چھین لی تھی۔ وہ اشارے کر کے فردوس کو اپنی طرف متوجہ کرتی اور اسے بتانے کی کوشش کرتی کہ وہی اس کی مجرم ہے، اس کے بچے کو مارنے والی سعدیہ ہی ہے، مگر فردوس کی سمجھ میں کچھ نہ آتا، وہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ انیلا نے اسے کہا بھی کہ میرے بچے کو پانی میں ڈبونے والی سعدیہ کے سوا کوئی اور نہیں ہو سکتی، مگر فردوس نے اس کی بات پر یقین نہ کیا۔ تم ایسا کیسے کہہ سکتی ہو؟ اتنی ظالم نہ بنو۔ وہ ماں بننے سے ضرور محروم تھی، مگر اس کے دل میں ممتا کا جذبہ ہمیشہ سے موجود تھا۔ وہ تمہارے بچے کو قتل نہیں کر سکتی، یہ کسی اور دشمن کا کام ہے جس کا سراغ میں جلدی لگوا لوں گا۔ پولیس اپنی تحقیقات کرنے میں مگن تھی، وہ روز ہی آ کر گھر والوں اور ملازمہ سے سوال پوچھتی، مگر انہوں نے ابھی تک سعدیہ سے کوئی بھی سوال نہ پوچھا تھا، کیونکہ وہ خود بیمار تھی اور ان کے سوال کے جواب دینے کے قابل ہی کہاں تھی۔
وہ اپنی ساس اور شوہر کو اپنی خدمت کرتے دیکھتی تو اس کا دل خون کے آنسو روتا۔ انہیں ایک ذرا برابر بھی یقین نہ تھا کہ ان کے بچے کی موت کے پیچھے سعدیہ کا ہاتھ تھا۔ وہ ان سب کو چیخ چیخ کر بتانا چاہتی تھی کہ وہ قاتل ہے، اس نے ان کے جان سے پیارے بچے کو بے دردی سے مار ڈالا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ اس کے ساتھ عزت اور احترام سے پیش نہ آئے، بلکہ اس کو دھکے مار کر گھر سے نکال دے، کہ یہی اس کے گناہوں کی سزا تھی۔ وہ دھکوں کے قابل تھی، وہ ندامت اور پچھتاوت سے گھری ہوئی تھی۔ دوا علاج سے اس کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو وہ چیخ پڑی، میں نے مارا تھا منے کو، میں نے پانی کی ٹینکی میں ڈالا تھا اس معصوم کو، میں قاتل ہوں، میں مجرم ہوں۔ وہ اٹک اٹک کر بامشکل بولی، مگر اس بار اس کی بات فردوس اور اس کی ماں کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ وہ دونوں حیرت اور افسوس سے اسے دیکھ رہے تھے۔ انیلا سچ کہتی تھی، مگر فردوس نے کبھی اس کا یقین نہ کیا تھا۔ مجھے مار ڈالو، مجھے جان سے مار ڈالو، وہ بمشکل اپنے ہاتھ فردوس کے سامنے جوڑ کر بولی۔ فردوس کو تو بولنے کی ہمت نہ تھی، وہ اس کے ساتھ کیا کچھ برا کرتا وہ سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ اس قدر ظالم نکلے گی۔ اس نے کبھی بھی اس کے ساتھ برا سلوک نہیں کیا تھا۔ کچھ عرصے کی دوری ان دونوں کے بیچ ضرور آ گئی تھی، مگر دوسری شادی کے بعد وہ سعدیہ کو بھی وہی اہمیت اور محبت دینے کی کوشش کرتا جو وہ انیلا کو دیا کرتا۔ اس کی ماں نے اسے خاص تاکید کی تھی کہ دونوں بیویوں کے درمیان انصاف کرنا، اور اس نے ہمیشہ یہی کوشش کی تھی، مگر اب اسے احساس ہوا تھا کہ شاید وہ اپنی کوشش میں ناکام رہا تھا، تبھی تو سعدیہ اس حد تک گر گئی تھی۔ سعدیہ کی ساس الگ پریشان تھی، وہ سعدیہ کو اپنی بیٹی بنا کر لائی تھی۔ اس نے اپنے بیٹے کی دوسری شادی کروانے کے سوا سعدیہ پر کبھی کوئی ظلم نہ کیا تھا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ سعدیہ حسد میں اس قدر جل رہی تھی۔ اس کا حسد اور جلن نہ صرف اس کو لے ڈوبا تھا بلکہ پورے خاندان کو اذیت میں ڈال دیا تھا۔ فردوس ساکت آنکھوں سے زمین پر نظریں گاڑے ہوئے تھا۔ اس نے چپ چاپ جیب سے فون نکال کر حلیمہ کا نمبر ملا دیا، اپنی بہن کو آ کر یہاں سے لے جاؤ، میں اسے طلاق دے رہا ہوں۔ وہ فون بند کر کے گھر سے باہر نکل گیا، جبکہ سعدیہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ حلیمہ کے شوہر کی نوکری کا کوئی بندوبست نہ ہوا تھا، وہ نہ جانے بیوی بچوں کا خرچہ کیسے اٹھا رہا تھا، جبکہ اب بیمار سالی بھی سر پر آ پڑی تھی۔ حلیمہ کے شوہر کو بھی معلوم تھا کہ وہ کیا جرم کر کے طلاق کا تمغہ سجائے چلی آئی ہے۔ اس کی نظر میں اس کی اہمیت تو کیا ہونی، وہ اپنی بیوی کی عزت بھی اپنے دل میں کم محسوس کرتا۔ نہ جانے کس خاندان کی عورتیں تھیں یہ جو دونوں ہی میرے در کی محتاج بنی بیٹھی ہیں۔ حالات نے اسے ویسے ہی کڑوا بنایا ہوا تھا۔ وہ روز حلیمہ سے جھگڑتا، جب اس کے حالات اچھے تھے تب اس نے کبھی تیری مدد کرنے کی کوشش کی جو اب بہن کے در پر آ کر پڑ گئی ہے، میں کہاں سے کھلاؤں، میں اس کا کوئی خرچ نہیں اٹھا سکتا، اپنی سوتن کا بچہ قبول کر لیتی تو آج اس حال میں نہ ہوتی، اپنی زندگی اور آخرت دونوں ہی برباد کر ڈالی۔ اس کی تمام باتیں کڑوی ضرور تھیں مگر سچ تھیں۔ سعدیہ کی محدود سوچ اتنا آگے تک سوچ ہی کہاں سکتی تھی۔ وہ اپنی بہن کے شوہر کے تانے سنتی اور سسک اٹھتی، اس کے گناہوں کی یہی سزا تھی۔